پاکستان کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ انہیں ایوب خان سے لے کر اب تک جو بھی آرمی چیف ملا ہے اس نے پاکستان کا کم اور اپنی فوجی برادری کا زیادہ خیال کیا ہے۔ ایک آدھ چیف نے تو پاکستان فرسٹ کا نعرہ بھی لگایا تھا، لیکن بعد میں اپنے کرتوتوں سے ثابت کیا کہ پاکستان سے مراد پاکستان کی عوام نہیں بلکہ افواج پاکستان تھیں۔ انہی آرمی چیفز کی جرنیلی کارروائیوں کی وجہ سے عوام اور پاکستان مسلسل کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ لشکر جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر آنے والا آرمی چیف عوام دشمنی میں پہلے والے آرمی چیف سے 2 ہاتھ آگے ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نیلے پہ دیلا ہوتا ہے۔ ایسا کیا اتفاق سے ہوتا ہے یا پھر یہ واردات پوری منصوبہ بندی سے کی جاتی ہے؟ اس سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس گالیاں دینے والے بزرگ کی کہانی غور سے سنیں جو اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے والے لوگوں کو بلا وجہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ علاقے کے لوگ بڑے تنگ تھے، لیکن اس کی عمر کا لحاظ کر کے چپ چاپ گالیاں کھاتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ اس گالم گلوچ کرنے والے بزرگ کا گھر بھی ایسی سڑک پر تھا جہاں سے ہو کر بازار جانا پڑتا تھا، اس لیے پورے محلے کے لوگوں کو گالیاں کھائے بغیر بازار جانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ جب بوڑھے کا آخری وقت قریب آ گیا، طبیعت بہت خراب ہو گئی، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کے لیے بلایا اور ان سے کہا کہ تم دونوں بہت پڑھ لکھ گئے ہو، تمہارا کاروبار بھی اچھا ہے اور علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی تم سے بڑے خوش ہیں، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو تم کوئی ایسا کام کرنا کہ یہ جو سارے محلے والے ہیں یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ تم دونوں کا باپ تم سے اچھا تھا۔ لڑکوں نے جب باپ کی یہ وصیت سنی تو بڑے پریشان ہوئے۔ اب انہیں پتہ تھا کہ باپ جو ہے وہ ہر آنے جانے والے کو گالیاں دیتا ہے، اور اس لیے جب وہ ایسا کیا کریں گے جس سے یہ جو علاقے کے لوگ وہ کہیں گے کہ بھئی تمہارا باپ تم دونوں سے اچھا تھا۔ تو خیر دونوں تابع دار تھے باپ کے، انہوں نے کہا کہ باپ کی وصیت جو ہے اس پر ہم نے عمل تو کرنا ہے۔ جب باپ کی وفات ہو گئی اور وصیت پر عمل کرنے کا وقت آیا، دونوں بھائیوں نے بہت سوچا کہ ایسا کیا کریں جس کے بعد یہ محلے والے کہیں کہ تمہارا باپ تم دونوں سے اچھا تھا۔ اب دونوں بہت سوچتے رہے، پھر ایک بڑے بھائی کو جو ہے ترکیب جو ہے وہ اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے چھوٹے سے کہا فکر نہ کرو، مجھے ایک میرے ذہن میں ایسی بات آئی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے باپ کی وصیت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور ایسا کرو تم بازار جاؤ اور 2 لاٹھیاں لے آؤ۔ چھوٹا بھائی بازار گیا، وہ 2 لاٹھیاں لے آیا، تو بڑے بھائی نے ایک لاٹھی اس کو دی اور ایک اپنے پاس رکھ لی، اور اس سے کہا کہ کل صبح سے ہم جو ہے اپنے گھر کے باہر جہاں ہمارا بوڑھا باپ لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا وہیں پہ یہ لاٹھیاں لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جو بھی آئے گا اسے جو ہے ہم ایک تو گالیاں دیں گے جو ہمارا باپ دیا کرتا تھا، اور دوسرا اس لاٹھی سے ان لوگوں کو مارا پیٹا کریں گے۔ اگلی صبح دونوں نے یہ واردات شروع کر دی۔ اب جو آ جا رہا تھا اس کو گالیاں بھی دیتے تھے اور ساتھ اس کی پٹائی بھی کرتے تھے۔ جب کچھ دن گزرے، محلے والے جو تھے بڑے تنگ آ گئے، تو پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی تم دونوں سے تو تمہارا باپ اچھا تھا، وہ تو ہمیں صرف گالیاں دیتا تھا، لیکن تم دونوں نے تو مار مار کر ہماری ہڈیاں بھی توڑ دیں۔ پاکستان کے جو مظلوم عوام ہیں ان کی حالت بھی بالکل اسی طرح کی ہے۔ ہر آنے والا آرمی چیف جو ہے وہ ان کی درگت بنا رہا ہے، اور ایسی درگت بنا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس سے پہلے جو آرمی چیف جا چکا ہوتا ہے اس کے حق میں دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہی آرمی چیف جو جا چکا ہوتا ہے جب اپنی نوکری کے دوران اس نے اتنے ظلم کیے ہوتے ہیں کہ عوام کو سکھ کا ایک سانس بھی جو ہے وہ لینے نہیں دیا۔ جنرل ایوب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اس کا کردار اس بوڑھے والا تھا جو کہ محلے داروں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جنرل یحییٰ آیا تو اس نے لٹھ مار بیٹوں والا کردار ادا کیا، اور یوں پھر لوگوں نے جنرل ایوب کو مسیحا کہنا شروع کر دیا، اور ٹرک ڈرائیوروں نے تو اپنے ٹرکوں کے پیچھے اس کی تصویریں بنوا کر یہ لکھوا لیا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ایسے بیٹے کا کردار ادا کیا جو لٹھ کے علاوہ کوڑے بھی مارا کرتا تھا، اور پھر اسی کوڑا بازی کی وجہ سے لوگوں نے اس جنرل یحییٰ جس کے دور میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا اس کے اندر بھی کچھ خوبیاں تلاش کر لیں۔ جنرل پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگایا اور گالیاں دینے والے بوڑھے کا کردار نبھانا شروع کر دیا۔ پھر جنرل قمر باجوہ نے چھڑی سنبھالتے ہی لٹھ مار بیٹے والا کام شروع کر دیا۔
گو کہ مارشل لا نہیں لگایا، لیکن عوام اور سیاسی نمائندوں کو ایسا رگڑا دیا کہ سب پرویز مشرف کے مارشل لا کو بھول گئے۔ عمران نیازی کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جتنا ظلم قمر باجوہ کر رہا ہے اتنا ظلم تو کبھی پرویز مشرف کے ماشاء اللہ میں نہیں ہوا۔ عمران نیازی کو پرویز مشرف سے بھی زیادہ ظالم اور شفاق لگنے والا قمر جاوید باجوہ اب جرنیلی چھڑی جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں تھما کر گھر جا چکا ہے، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب پاکستانیوں کو قمر جاوید باجوہ بھی اچھا لگنے لگے گا۔